وبلغنا رسوله النبی الکریم۔ انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ جن کو جو درود شریف یاد ہے بلند آواز سے پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی وبلغنا رسوله النبی الکریم۔ انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ جن کو جو درود شریف یاد ہے بلند آواز سے پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین، معزز حاضرین، ابتدائی مجلس سے لے کر ابھی تک آپ لوگوں نے مخلص گرامی حضرت حافظ قاری مولانا نوشاد عالم صاحب قبلہ فیضی، جو آپ کے خطیب و امام ہیں، ان سے آپ نے اچھی باتیں بھی سماعت کی، قرآن کی تلاوت بھی سماعت کی۔ آپ کے یہ عزیز ہیں، آپ ان کے عزیز ہیں، انہوں نے اپنا وقت بچا کر کے ہم لوگوں کو عطا کیا۔ اس محبت پر میں ان کا شکر گزار ہوں۔ ساتھ ہی آپ نے مسجد گرامی حضرت قاری شکیل صاحب قبلہ فیضی، جو آپ کے سابق خطیب و امام، ان سے بھی آپ نے اچھے لب و لہجے میں نعت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے سماعت کیا ہے۔ آواز صحیح نہیں ہے، اب کہاں گئے آپریٹر صاحب؟ اگر میری آواز آپ سن رہے ہیں تو آپ اس کو زیادہ تیز صاف نہیں کیجیے، بیس کو کم کر کے آواز آپ کھول کر کے رکھیے۔ اس سے پہلے بہت اچھی آواز تھی، اور ابھی بھی آپ نے جس کو چیک چھاڑ کیا ہے، جس کی وجہ سے مائک کی سیٹنگ آپ کی خراب ہو رہی ہے۔ بیس کو بند کر کے آواز کو کھولیے، ریٹرننگ والے بٹن کو تھوڑا گرم کیجیے اور ریٹنگ کو بڑھا لیجیے۔ محبت سے درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کسی نے کہا ہے یا رسول اللہ، تیری مرضی کی مت مٹنا شریعت اس کو کہتے ہیں، تیرے کوچنگ میں ہونا دفن جنت اس کو کہتے ہیں، ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں۔ محترم سامعین، معزز حاضرین، پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان ہے کہ اس نے ہم کو اور آپ کو مومن ہونے کا شرف عطا فرمایا، مومن سے خطاب فرمایا، ہم کو اور آپ کو مسلمان بنایا۔ یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے اور اس کا احسان ہے۔ ساری کائنات، ساری دنیا بن کے تمام تر مذاہب، تمام ادیان نے اللہ رب العزت سے مذہب اسلام کو پسند فرمایا، اور اس کا دامن ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں عطا فرمایا۔ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے۔ پروردگار عالم نے ہم کو اور آپ کو پیغمبر، نبی اور رسول عطا فرمایا، تو تمام نبیوں کا سردار، تمام رسولوں کا رسول، تمام نبیوں کا نبی، سب سے بلند و بالا عظمتوں کا حامل، سب سے بڑی رفعتوں کے مالک،
سب سے مرتبے اور مقام میں اونچا مقام حاصل کرنے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کا اللہ نے ہم اور آپ کو یہ سعادت عطا فرمایا۔ پروردگار عالم نے اس نبی کا دامن ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں دیا کہ کائنات میں پروردگار عالم نے ان جیسا مقام کسی کو عطا نہ فرمایا۔ پروردگار عالم نے دونوں جہان کے خزانوں کی کنجیاں اپنے پیارے حبیب کے دست مبارک پہ رکھا، مقام اور مرتبہ اتنا بلند و بالا فرمایا کہ کائنات میں کسی کو وہ مقام اللہ نے عطا نہ فرمایا۔ آپ کو بے مثل بنایا، بے مثال بنایا، آپ کی طرح نہ کسی کو بنایا نہ صبح قیامت تک آئے گا۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کنز الکرامت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھوں سے اچھا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کیلے چھٹ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور ہم زدوں کو رضا مزدہ دیجے کے ہے، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اللہ رب العزت نے ایسا پیغمبر عطا فرمایا کہ دونوں جہان کے خزانوں کی کنجیاں آپ کے دست مبارک میں۔ سرکار تاجالشریعہ فرماتے ہیں، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے۔ نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ جہاں میں ان کی چلتی ہے، وہ دم میں کیا سے کیا کر دے۔ زمین کو آسما کر دے، سریا کو سرا کر دے، اور فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے۔ وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے۔ ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول والے میرے سرکاروں کے۔ اللہ رب العزت نے ایسا نبی اور پیغمبر ہم کو آپ کو عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر جب کرم فرماتا ہے تو اللہ رب العزت بے شمار نعمتوں سے جہاں اسے نوازتا ہے، وہیں اس کے زندگی میں شرافت، تہذیب، تقدس، یہ تمام تر چیزیں اس کی زندگی میں شامل فرما دیتا ہے۔ ہم اور آپ نکاح کی تقریب سعید سے پہلے حصول برکت کے لیے اور کچھ باتیں دین کی سمجھنے کے لیے اس بابرکت مجلس کا حصہ بن رہے ہیں۔ یہ کائنات کی سب سے عظیم مجلس ہے، دنیا کی سب سے بہترین مجلس ہے۔ کائنات میں کوئی مجلس اس مجلس جیسی نہیں، اس لیے کہ اس مجلس کو نسبت جناب محمد رسول اللہ سے، ہمارے اور آپ کے پیارے آقا سے ہے۔ اور جس شے کو نسبت پیارے مصطفیٰ سے ہو جائے، پروردگار عالم اس کا مقام بھی زمین کی پستیوں سے اٹھا کے آسمان کی بلندیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اور کیسا مقام ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، مسجد نبوی شریف ہے، صحابہ کی مجلس ہے، صحابہ بیٹھ کے مصطفیٰ کی نعتیں پڑھ رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کا تذکرہ کر رہے ہیں، بالفاظ دیگر مصطفیٰ کی مداد پڑھ رہے ہیں۔ مصطفیٰ تشریف لے گئے، صحابہ سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کا ذکر خیر کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا فرما رہے کہ پروردگار نے آپ جیسا نبی اور رسول ہم کو عطا فرمایا ہے۔ پروردگار عالم کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، خوش ہو جاؤ، ابھی میرے پاس میں جبریل امی آئے تھے اور انہوں نے تمہیں موجزہ دیا کہ تمہاری مجلس کو دیکھ کر پروردگار فرشتوں میں فخر فرماتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جہاں اللہ و رسول کی مجلس منعقد ہوتی ہے، اللہ کے بندے بیٹھتے ہیں، خلوص سے اللہ و رسول کا ذکر کرتے ہیں، مجلس سے اٹھنے سے پہلے اللہ اس کے مغفرت فرماتا ہے۔ اس لیے کہ اس کو نسبت پیارے پیغمبر سے ہے۔ قرآن کریم کی جس آیت کو میں نے پڑھا، اس آیت کے ضمن میں کچھ باتیں میں آپ کی کروں گا، کچھ عریضہ بھی پیش کروں گا، کچھ آپ کے ہمارے گزارشات بھی ہوں گے، ممکن ہے کہ کچھ باتیں بھی ہو جائے، اس لیے قبل از میں آپ سے معذرت چاہوں گا۔ قرآن کریم کے پروردگار عالم کا ارشاد ہے،
یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی جہنم کے آگ سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ اے ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنے ماتحت لوگوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے قریبی لوگوں کو تم جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں کا ہر فرد ذمہ دار ہے اور کل قیامت کے دن تم سے تمہاری ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ محترم سامعین، کیا ہوا؟ کوئی بات کیا؟ نہیں کوئی بات نہیں، یا تو بیٹھ جائیں، طبیعت نہیں ہے تو آرام سے نیچے بیٹھ جائیں، کیونکہ تھوڑی دیر کی مجلس ہے، شروع کے گرام سے بیٹھ جائے گی۔ ہمارا اور آپ کا تو المیہ یہ ہے کہ ہم نے اس طرح کی مجلس کو اس قدر سے رسمی بنا دیا ہے کہ ہمیں نہ بیٹھنے کا طریقہ معلوم ہے، نہ تہذیب، نہ ثقافت، نہ ادب، نہ احترام۔ اس طرح کی مجلسوں کا ہم نے باقی نہیں رکھا۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، طبیعت اگر لگے، دل کو اگر بھا جائے مجلس کو بیٹھی، طبیعت اکتا جائے تو گھر چلے جائیے یا کہیں آرام کیجیے۔ اور یہ آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ جس طرح سے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کا احترام کرنا ضروری ہے، اسی طرح سے اس مجلس کا احترام کرنا ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بے ادبی کی وجہ سے ہم کہیں سے کہیں پہنچ جائیں۔ بسا اوقات لوگ اس طرح کی مجلسوں کی ناقدری کرنے کی وجہ سے اپنی آخرت کو تباہ کرتا ہے، بلکہ بسا اوقات تو وہ اللہ اکبر کبیرہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جب بے ادبی کرتا ہے تو پروردگار عالم اسے دائرے اسلام سے خارج کروا دیتا ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی طرح کا معاملہ ہو، اس لیے میں نے آپ کو گزارش کیا کہ طبیعت لگے تو بیٹھیے، طبیعت نہیں لگے تو خدا اس جرم میں مبتلا نہ ہوئیے اور اس گناہ میں پھنسیے نہیں، بلکہ آپ آرام سے گھر چلے جائیں۔ درود شریف پڑھیے، اللہ صلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ دو باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ ایمان والوں خود بھی جہنم کے آگ سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو، ماتحت لوگوں کو، بیوی بچوں کو، بھائی بہنوں کو، قریبی لوگوں کو جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ دوسری بات یہ کہ حضور نے فرمایا تم نے کا ہر فرد ذمہ دار ہے اور کل قیامت کے دن تم سے تمہاری ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ رب العزت جب کسی انسان کو نکاح کے بندھن سے بندھنے کا شرف عطا فرماتا ہے تو اس کے مقام اور مرتبے بھی بڑھا دیتا ہے۔ حضور نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا نوجوانوں کی جماعت تم اگر استطاعت رکھتے ہو، تمہارے پاس میں حیثیت ہے، طاقت ہے کہ اپنی بیوی کے حقوق کو ادا کر لے جاؤ گے تو تمہیں حکم ہے کہ تم نکاح کرو۔ نکاح کیوں کرو؟ حضور نے فرمایا کہ نکاح کرو گے، نکاح کی برکتوں سے تمہاری نگاہیں پابند ہو جائیں گی، برائیوں سے بچ جائیں گی اور اللہ رب العزت تمہیں بدکاریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا جب کسی نے آپ سے اپنی غربت مفلسی کا شکوہ کیا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ غربت ہے، مفلسی ہے، لاچاری ہے، مجبوری ہے، نکاح کر لو، اللہ نکاح کی برکتوں سے مفلسی کو دور فرما دے گا۔ یہ نکاح کی برکتیں ہیں۔ اور پھر نکاح کے فائدے یہ ہیں کہ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، دنیا کی جتنے بھی قومیں ہیں، دنیا کے جتنے بھی دین ہیں، تمام دینوں میں، تمام دھرم میں، تمام مذہب میں نکاح کا کانسیپٹ، شادی بیاہ کا کانسیپٹ موجود ہے۔ کسی نہ کسی طریقے سے نکاح ان کے یہاں بھی ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے جتنا آسان طریقہ ہم کو آپ کو نکاح میں عطا فرمایا، نکاح کا عطا فرمایا ہے،
کائنات کو کسی مذہب میں اتنا آسان طریقہ نہ ملے گا. حضور نے فرمایا دو گواہوں شرعی گواہوں کے موجودگی میں ایک لڑکا ایک لڑکی جو دونوں کے دونوں مسلمان ہو ہم عقیدہ ہو ایک ایجاب کرے کہے کہ میں تم کو اپنے نکاح میں دیتا ہوں وہ کہتے کہ میں نے اس کو قبول کیا نکاح اسی کا نام سبحان اللہ. یہ اتنا آسان طریقہ آپ کو کہیں نہ ملے گا. لیکن حضور نے فرمایا لوگوں جب تم نکاح کرتے ہو تو نگاہوں کو پابند کر لیتے ہو تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت ہو جاتی ہے برائیوں بدکاریوں سے بچ جاتے ہو. حضور نے فرمایا لوگوں نکاح کو اتنا آسان کرو کہ بدکاریاں دشوار ہو جائے زنا دشوار ہو جائے اور جب تم نکاح کو عام کرو گے آسان کرو گے تو دیکھتے ہی دیکھتے بدکاریاں معاشرے سے ختم ہو جائیں. لیکن اس کو آسان کرنا ہوگا. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا طریقہ بتا کر ہمیں شریف ہونے کا موقع دیا ہمیں باعزت ہونے کا موقع دیا ہمیں محترم اور معزز ہونے کا موقع دیا ہے. ورنہ ہم اور آپ اس معاشرے میں زندہ ہیں جس سماج میں ہم اور آپ رہتے ہیں اس سماج میں ایک لڑکا ایک لڑکی دونوں کے دونوں اجنبی ہیں دونوں کا آپس میں نکاح نہیں ہوا. رات کے سناٹے میں یا کسی بھی وقت اگر دونوں کو ہم اور آپ اکٹھا گفتگو کرتے ہوئے صرف دیکھ لیں تو ہزاروں بدگمانیاں ہمارے ذہنوں کے